شکریہ جناب محترم ڈاکٹر بشیر صاحب. الحمدللہ ہم کوشش میں ہیں کہ ہمارے گریجویٹ اچھے عہدوں پر بھی جائیں، اور ہمارے کچھ گریجویٹس نے ہمیں حوصلہ بھی دیا، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور ماشاءاللہ اچھے عہدوں پر گئے ہیں. اس سلسلے میں تہجیس نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اب ایک کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اسی علمیہ کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے گریجویٹ کو جو ہمارے پاکستان میں پبلک سروس کمیشن کے جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں ان کو اپیئر کروائیں، ان میں ان کی معاونت کریں تیاری کے حوالے سے. ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں ایسے جو ہمارے ساتھ تیاری میں معاونت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سی ایس ایس وغیرہ کے پروگرام ہیں، جو امتحانات ہیں ان میں ان کو اپیئر کروائیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش میں ہیں کہ ہمارے گریجویٹ اس طرف بڑھیں تاکہ ان پوسٹوں تک جائیں کہ جہاں تک ہمارے مذہبی طبقہ نہیں جا پاتا. پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ مذہبی لوگوں کو، لیکن پھر بعد میں سوچا کہ نہیں، ہم صرف علیمیہ کے جو گریجویٹ ہیں ان تک محدود رکھتے ہیں اور ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہاں تک رسائی ان کو ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہماری بزرگوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. ہم اس سلسلے میں بھی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں آج جو ہے ایک مقصد کچھ مشاورت کا بھی ہے، جیسے جب انہوں نے کچھ باتوں میں ہماری نشاندہی کی ہے تو ایک مشاورت بھی ہے. آپ کی رائے بھی ہمارے لیے ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور پھر میرا آپ سے رابطہ واٹس ایپ پہ تقریباً سب گریجویٹ سے ہے، تو کوئی بھی رائے ہو، کوئی بھی تجویز ہو، کوئی بھی مشورہ ہو، بلا جھجک آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس علمیہ کی بہتری کے لیے جو بن سکا ہم سے، جو کر سکے ہم اس کے لیے کوئی جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے، اپنی پوری توانائی اور کوششیں صرف کریں گے. تو درخواست ہے جناب فیصل جمعہ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے بارے میں مختصراً بیان فرمائیں. یہ کوشش یہ کریں گے 4 سے 5 منٹ میں، تاکہ ہم سب زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو اس میں شامل کر سکیں. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم پرنسپل صاحب نے فرمایا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کا عرس ویسے بڑے خوبصورت پیمانے پہ کرتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ تصویریں چونکہ میرے سامنے تھیں، یہ اتنی خوبصورت ہستیاں ہیں کہ ان کا ذکر کسی بھی پیمانے پہ کیا جائے تو ان کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ پیمانہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ان کے ذکر سے وہ چونکہ وہ اتنی خوبصورت ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. عام طور پہ جو دوسری شخصیات ہیں ان کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے تو لوگ ان کو جانتے ہیں. قائد اعظم کے لیے اگر لکھنا بند کر دیں تو آنے والی نسلیں قائد اعظم اور علامہ اقبال کو نہیں پہچانیں گے. تو جو لکھ رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کا نام زندہ ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو نائبین ہیں ان کی ایسی شخصیات ہیں کہ ان کا ذکر کرنے سے وہ ذاکر جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، وہ شخصیات نمایاں نہیں ہوتی. جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اس نشست کے حوالے سے بات ہو رہی نشست کی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. آپ سارے ماشاءاللہ جو ہے مجھ سے سینئر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہو رہی جلوس کی تو آیت ہونی چاہیے وَقْعُدْ یا وَجْلِسْ ہونا چاہیے. تشریف رکھیے بیٹھیے، لیکن قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وَاصْبِرْ، کہ نفس کا مجاہدہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنا تم پہ گراں گزرے گا. لہٰذا پہلے سے ہی قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اس مجلس میں تمہیں صبر اختیار کرنا پڑے گا. اور صبر اپنے آپ پہ جب کرو گے، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح و شام، تو ان پہ جو نعمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ صرف تمہارے بیٹھنے سے ہی تم پہ نازل ہوگا. تو ہم لوگ جو ہیں وہ اس محفل میں صرف بیٹھے رہیں، یعنی کچھ جو ہیں ذکر سے کچھ لوگوں کو جو ہے نا
فضائل ملتے ہیں، کچھ درجات ملتے ہیں، لیکن کچھ محفلیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کچھ ذکر نہ کریں، صرف بیٹھے رہیں تو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے ان لوگوں کی مائیت کی وجہ سے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں کی مجلس ہے، علماء کی مجلس ہے، اس مجلس میں صرف بیٹھنا، وہ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ روکے رکھنا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ میں اسی ادارے سے جو ہے، میں انتہائی جس علاقے سے، لیاری سے میرا تعلق، میٹرک تک کچھ پڑھا نہیں، اور میٹرک کے بعد ہی جو ہم نے یہاں جوائن کیا تو ایسے لگا میں پرائمری سے پڑھا ہوں۔ میٹرک میں امتحان میں 2 مرتبہ انگلش میں فیل ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ بھی فیل ہو گیا، اور یہاں پہ بھی پریپ کلاس میں فیل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کیا، بشیر گل صاحب جیسے استاد ہمیں ملے جنہوں نے انگلش شروع میں ہمیں پڑھائی، بہت محنت سے پڑھائی، تو جب پڑھنا شروع کیا تو پھر اسی ادارے میں 2 سال پھر پڑھایا، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں لیکچرر 2008 سے 2010 تک، پھر وہاں پہ ایڈمن کی پوسٹ، اس وقت ڈپٹی رجسٹرار اکیڈمک، ڈائریکٹر ایڈمیشنز جتنے بھی ہیں لسبیلا یونیورسٹی میں، بی ایس سے لے کے پی ایچ ڈی تک، اس کا فوکل پرسن ایچ ای سی پہ بھی میں ہوں۔ وہاں پہ ہم اوورسیز اسکالرشپ ایوارڈ کرتے ہیں، اس کا سیکٹری بھی میں ہوں۔ اس وقت ہمارے پاس ہماری یونیورسٹی میں اراؤنڈ 90 پی ایچ ڈیز ہیں، ان میں سے مور دین 40 پی ایچ ڈی اسکالرس جن کو پروویژنل ایوارڈ لیٹر جو ایشو ہوتا ہے وہ ایز اے سیکٹری میں نے ایشو کیا۔ تو وہاں پہ ہم نے کوشش کی کہ بچیوں کے لیے، چونکہ وہ بیکورڈ علاقہ تھا، سیٹیں جو ہیں وہ کوٹا سسٹم کی تھی، تو وہ ان کی اپروول پہلے لینی پڑتی ہے، ایک فورم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہائر فورم، سینڈیکیٹ، سینٹ تک، تو اس میں فورم رکھ کے کہ بھئی بچیوں کے لیے الگ سے سیٹیں ایلوکیٹ کروائیں۔ جب میں یونیورسٹی میں نے جوائن کی تھی اس وقت ہمارے پاس ایک فیمیل ٹیچر تھی، وہ کوئی فیمیل بچی کو اگر داخل کروانے آتے تھے تو وہ فیمیل ٹیچر کہتی تھی کہ بھئی وہ پیرنٹس کو مجھے نمونے کے طور پہ یونیورسٹی والے دکھاتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی فیمیل بھی ہے، تو اس کو دیکھ کے پھر وہ بچی کو داخل کرواتے تھے۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ ہیں، فارغ ہونے کے بعد وہ فیکلٹی کا حصہ ہے، وہ مقامی لسبیلا کی بچیاں ہیں جو پہلے پڑھتی نہیں تھی، اس وقت یونیورسٹی لیول پہ وہ لیکچرر ہیں۔ تو الحمدللہ وہ جو ہے، آپ اپنے کسی بھی فیلڈ میں جو کوشش کرتے ہیں وہ سارا جو فیز ہے وہ اسلامک سینٹر کا ہی ہے۔ اگر اسلامک سینٹر کو ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہی جو میں نے اپنے میٹرک والی جو بتائی وہی زندگی آگے چلتی، تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہے۔ ایک جو میں مشورہ دوں گا کہ ہم اپنے طور پہ جو اچھی پوسٹوں پہ ہیں وہ ادارے کا اکاؤنٹ نمبر لے لیں، اور اپنے طور پہ جہاں بھی ہوں، آج کل تو موبائل پہ ساری بینکنگ ہوتی ہے، جتنی بھی، میں نہیں کہتا ہوں ہم حسب توفیق نہیں، ہماری توفیق ہماری استطاعتی ادارے سے، تو ہم اس پہ دل کھول کے جو ہے نا، یہ ادارہ اب کرونا کی وجہ سے کسی اور کی وجہ سے، چونکہ یہ ادارہ چلتا اس طرح رہے گا جب ہم اس میں معاونت کریں گے، اس کو ہم اون کریں، تو اسی سے ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری یہ پرنسپل صاحب نے جو یہ ایک موقع دیا ہے، سب کو اکٹھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ہم اس ادارے سے وابستہ رہیں۔ آمین وآخر دعوانا۔